آل اباؤٹ ورلڈ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کی پیدائش 14 مارچ 1879 کو ہوئی۔ انہوں نے اپنی پیدائش کے 5 سال کے بعد بولنا شروع کیا۔ سائنس اور میتھس ان کے فیوریٹ سبجیکٹس تھے۔ ان کا دماغ عام آدمی سے بہت مختلف تھا۔ البرٹ آئنسٹائن میتھس کی بڑی بڑی پرابلمس کو آسانی سے حل کر لیتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور میرے دماغ پر کسی قسم کی کوئی ریسرچ نہ کی جائے۔ مگر جب ڈاکٹر تھامس ہاروی ان کے مرنے کے بعد ان کی موت کی وجہ تلاش کرنے کے لیے ان کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے ان کا دماغ چرا لیا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ نے ان کو آئنسٹائن کے برین کے بارے میں ریسرچ کرنے کی پرمیشن دے دی۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے۔ یہ صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ انہوں نے آئنسٹائن کے برین کو 240 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ڈاکٹر ہاروی کینزس کے شہر وچیٹا چلے گئے اور وہاں انہوں نے ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کے طور پر نوکری کرنا شروع کر دی، اور یہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین کے بارے میں خوب اسٹڈی کرتے تھے۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب وہ برین کے بارے میں کچھ خاص نہ جان سکے تو انہوں نے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا میں موجود ایکسپرٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ برین چوری ہونے کے 30 سال بعد یعنی 1985 میں آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد 28 سالوں تک دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے اس برین پر بہت ساری اسٹڈیز پبلش کی۔ ان اسٹڈیز میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے دماغ سے بہت مختلف ہے۔ کئی سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اتنی صلاحیتوں کا حامل بنا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب آئنسٹائن کو سائنس یا میتھس میں کوئی سوال سمجھ نہ آتا تو وہ اپنے برین میں اس کے سولوشنز تلاش کرتے رہتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے سے ان کا برین اسی حساب سے ڈیولپ ہو گیا۔ سب سے بڑا ڈیفرنس برین کے کارپس کیلوسم نامی حصے میں پایا گیا۔ دوستوں، ہمارا دماغ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں ایک حصہ برین کے لیفٹ سائڈ پر اور دوسرا حصہ برین کے رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننا، آرٹ اور میوزیکل سکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کارپس کیلوسم کی، جو کہ لیفٹ اور رائٹ برین کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کارپس کیلوسم کے ذریعے سے جب لیفٹ برین سے کسی کام میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ رائٹ برین کو سگنل بھیج کر اس غلطی کو درست کرواتا ہے، اور اسی طرح جب رائٹ برین سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ لیفٹ برین کو سگنل بھیج کر اس غلطی کو درست کرواتا ہے، اور یہ سگنل کارپس کیلوسم کے ذریعے سے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ آئنسٹائن کے برین میں کارپس کیلوسم کا سائز بہت ہی بڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئنسٹائن کے لیفٹ اور رائٹ برین کے درمیان بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلمس اور سچویشنز کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین میں جو برین کا پیٹرن تھا وہ بھی عام آدمی سے بہت مختلف تھا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمس کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ میں ہی سولو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آئنسٹائن کے برین کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کے برین کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ برین کا وزن کم ہونے کی وجہ سے نیورونز کا فلو کافی زیادہ اور تیزی سے ہوتا تھا۔ آئنسٹائن کا آئی کیو لیول 190 تھا۔ آئنسٹائن کے برین کے کچھ حصے آج تک امریکہ میں واقع دی مٹر میوزیم میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔